ہر غلط کام کے پیچھے ہم نے ایک عذر کیا ہوا ہے. کبھی سوچیں کہ یہ عذر اللہ کو مطمئن کر دیں گے؟ وہاں تو صاف کہہ دیا جائے گا نہیں مانے تھے لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت کرو، عذر مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو، تمہیں وہی مل رہا ہے جو کر کے لائے ہو. کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، غلط کام کیے ہیں تو وہی غلط کام سامنے آئیں گے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ چور کی چوری اس کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہوگی، جو کیا ہوگا وہ رسوائی کا سبب بنے گا. جب تک کہ اس حرکت سے انسان توبہ نہ کر لے، ندامت نہ کرے، شرمندہ نہ ہو اور پھر اپنے عمل کو بدل نہ لے. اور انسانوں کا حق مارا ہے تو جب تک انسان کا حق لوٹائے نہیں، قیامت کے دن اتنی ہی نیکیاں اپنے اعمال نامے کی دینی پڑیں گی. یعنی سزا الگ ملے گی اور نیکیاں الگ نکال دی جائیں گی، مائنس کر دیے جائیں گے پوائنٹس. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہارا یہ بدلہ، تمہاری یہ جزا وہی ہے جو تمہارے اعمال تھے، کچھ اور نہیں. نہ کسی اور کے عمل ہمارے کام آئیں گے، نہ ہماری نیکیاں کسی اور کو دی جائیں گی، اور نہ ہماری سزا کوئی اور بھگتے گا. جو کیا ہوگا وہی پاؤ گے، وہی سامنے آئے گا. اس کا حل اور علاج یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبہ کر لو اللہ سے. اور توبہ بھی صرف جھوٹوں والی توبہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کرو اور عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے. نہیں، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ جس میں حقیقی طور پر عمل بدل آئے. نصوحہ کا لفظ نصحن سے ہے، خالص، سچی، یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو. پکا وعدہ کر لے انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا. ایسی توبہ کی کچھ شرائط: نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. نمبر 2، اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو. نمبر 3، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. نمبر 4، اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے. گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے. اور فور موسٹ چیز کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے. یعنی جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فعل پر، گویا اس نے توبہ کر لی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دہرائے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. عسیٰ یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا. اچھا، یہ عسیٰ کا لفظ کیوں؟ یقینی بات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جنت کی گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ اس آیت میں صرف یہ نہیں کہا نا کہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا، بلکہ ساتھ ہی یہ وعدہ بھی ہے وَيُدْخِلَكُمْ، گناہوں کے باوجود جب معافی ہو گئی تو داخل کر دے گا تم کو جنات، ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو جنت میں داخلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا. صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہاں پر عسیٰ کا لفظ آیا. امید ہے کہ توبہ کرو، پھر امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. واپس آ جاؤ اپنے غلط کاموں اور غلط ڈگر اور غلط طرز زندگی سے. نیا طرز زندگی اختیار کرو جو اللہ والوں کا ہے. نیا لائف سٹائل اپناؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ. عسیٰ، پھر امید ہے. واپس آؤ گے تو امید ہے، اور صرف امید کی بات کی گئی، گارنٹی کوئی نہیں دی گئی پھر بھی، کیونکہ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی پر ہے نا. وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ اس کو معاف کرے گا اور جس کو وہ چاہے گا اس کو سزا دے گا. میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ کس کو معاف کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے، کون معافی کے لائق ہے، کون معافی کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ ہاں میں بھی جنت میں اس وقت جاؤں گا جب اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، پلٹ آنے پر بھی اس نے امید ہے کہ بات کی ہے. اور ایمان ہے یہ امید اور خوف کے درمیان. خالی امید پر تو ایمان نہیں ہوتا، اور صرف خوف پر بھی نہیں ہوتا، دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، تبھی انسان سیدھا رہتا ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا واقعی ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے؟ کیا صرف امید تو نہیں رکھی ہوئی، یا کہیں صرف خوف کا شکار ہو کر مایوس تو نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک معتدل رویہ اختیار نہیں کریں گے
اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. عسا ربکم، یعنی ہم کتنے ٹھنڈے دل سے کتنے آرام سے غلط کام کر لیتے ہیں یہ سوچ کے اچھا بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی تو غلط کریں پھر معافی مانگ لیں گے، یا توبہ کر لیں گے، پھر حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، روزے رکھ لیں گے، پھر ہو جائے گا معاف. کس کو پتا، کون جانتا ہے کہ گھر سے نکلو اور واپس نہ پلٹو. کل کس نے دیکھا ہے، کس کے پاس گارنٹی ہے. کوئی ایک کہے کہ ہاں مجھے یقین ہے میں زندہ رہوں گا اور میں ساری معافی مانگ لوں گا آج کے غلط کاموں کی، آج تو غلط کام کرنا میری مجبوری ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے، ہر ایک کا امتحان ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، آپ کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، جو آپ کے نقش قدم پر چلے، ان کو رسوائی سے بچائے گا. لیکن جنہوں نے دعویٰ تو آپ کی امت میں سے ہونے کا کیا لیکن کام وہ نہ کیے جو آپ نے بتائے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا. اور ان کا بھی حال آپ دیکھیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوں گے اہل ایمان، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ محشر کا میدان، یعنی میدان محشر سے جنت کا راستہ بہت اندھیرا ہے، اسی راستے میں پل صراط بھی آتا ہے. اہل ایمان اپنے اس نور کی وجہ سے پل پار کر رہے ہوں گے، منافق بھی ساتھ چل پڑیں گے، لیکن ان کا اپنا نور تو ہوگا نہیں، یہ تھوڑا بہت ہوگا جو جلدی بجھ جائے گا. انہیں جب دیکھیں گے اہل ایمان تو پریشان ہوں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چلا جائے. اس وقت پھر یہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر،